الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک
چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں جب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجانے والے، کے راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔
اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، بلا تمہید بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کی جتنی عمر بھی ہے، جتنی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنی ساری زندگی پہ ایک نظر دوڑائیں مجھ سمیت، اور پھر اس زندگی کا نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے جس کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ ساری عزتیں، ساری رفعتیں، ساری شانیں اس نے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ شان، یہ مقام اور یہ میرا سٹیٹس میرا ذاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ مقام کیا ہے، ذاتی ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری اپنی کمائی ہے، میں کیا اور کیا میں کما سکتا ہوں اگر میرا رب مجھے نہ عطا فرمانا چاہے۔ میرے سے کئی پڑھے لکھے، کئی صاحب عقل، کئی حسن و جمال کے پیکر رول گئے ہیں، مجھے اگر اللہ پاک نے یہ منصب عطا فرمایا ہے تو یہ صرف اس کا کرم ہے۔ ہر بندہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بندہ نہ مانے، وگرنہ حقیقت یہی ہے، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جس کو بھی جو مقام ملا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ہے۔ میں دنیاوی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، دنیا تو کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی بنسبت، دنیا کا ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو اس کے عشر عشیر میں بھی شاید نہیں آتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہیں، مگر ہر بندے کی ترجیحات الگ ہیں۔ کافر کے پاس دولت آئی، اس نے اس دولت کو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا۔ یہ اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلام کا راستہ روکا جائے، کسی بھی حوالے سے ہو، اسلام کو آگے نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اسلام آ گیا تو ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دین غالب آئے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر میرے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ کافر کی یہی ترجیحات ہیں جب وہ قرآن پاک کی آیات کو دیکھتا ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی ترجیحات
اس بات پہ اور اپنا سرمایہ اس بات پہ خرچ کر رہا ہے کہ اسلام کو غالب آنے سے روکا جائے، اس کے لیے اسے کیا کیا جتن کرنے پڑے، کبھی اس نے کیا ایجاد کیا، کبھی کیا ایجاد کیا، کبھی کیا ایجاد کیا کہ شاید اس کے ذریعے سے میں اسلام کو مٹا لوں گا۔ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے بولا ہے نا کہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا۔ اس بات پہ ہمارا یقین ہے، لیکن یقین کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اس کلمہ پڑھنے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور خود کو مسلمان بنایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج اور عمرہ کرو، 11ویں آ جائے تو دیگیں چڑھا دو، کسی بزرگ کا عرس ہو تو ڈھول والے بلا کے ایک چادر وہاں پہنچا دو۔ یہ اسلام کی ترجیحات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات سمجھ رہے ہیں میری نا؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک وہ جو اسلام کی طاقت ہے اور ایک وہ جو اسلام کے مخالف طاقت ہے۔ مخالف طاقت کی ترجیحات سب کی ایک ہی ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ کافر میری امت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کسی کو کھانے پر بلایا جاتا ہے۔ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہودی بھی اکٹھے ہو جائیں گے، عیسائی بھی اکٹھے ہو جائیں گے، ہندو اور سکھ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، بدھ مت بھی اکٹھے ہو جائیں گے، خدا کو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی کیا ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ کیا کرنے پر؟ میری امت کا خون نچوڑنے پر، اور ایسے دعوت دیں گے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر دعوت دیتا ہے۔ اور تم مہمانوں کو بلاؤ، ممکن ہے کوئی تمہاری دعوت پر نہ آئے، لیکن کافر جب مسلمانوں کا خون نچوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ سب کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے ایک دسترخوان کے اوپر، میری امت کا خون بہانے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافر سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم شاید کافروں سے بھی زیادہ ہو، تعداد نہیں کم ہوگی تمہاری۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ کافر سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے اور ہمارا خون بہایا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر دو چیزوں کا خوف آ جائے گا۔ کس چیز کا؟ ایک تو اس چیز کا خوف کہ میں مارا نہ جاؤں، ایک تمہارے اندر اس چیز کا خوف آ جائے گا کہ میں مارا نہ جاؤں، اور دوسرا تمہارے اندر اس چیز کا خوف آ جائے گا کہ میں نے دولت خرچ کر دی تو میں غریب نہ ہو جاؤں۔ عربی میں اس کے لیے لفظ وہن استعمال ہوا ہے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ آگے پوچھا صحابہ نے وہن کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے اندر دولت کی محبت اتنا گھر کر لے گی کہ تمہیں اس دولت کے ضائع ہونے کا، اس کے گھٹنے کا، اس کے کم ہونے کا کیا لگ جائے گا؟ ڈر لگ جائے گا،
اور دوسرا تم اس لیے کمزور ہو جاؤ گے کہ تمہارے میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی فلاں مر جائے میں بچ جاؤں، وہ مر جائے، مرتا ہے تو میں بچ جاؤں، کہیں میں نہ مارا جاؤں۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گا تو کافر دسترخوان پر اکٹھے ہو کر میری امت کا خون نوچ ڈالیں گے۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج چھٹا دن ہے غالباً، آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ سارے کافر ایک دسترخوان پر اکٹھے ہو گئے، سارے، وہ چاہے مشرق میں رہتے ہیں، چاہے مغرب میں رہتے ہیں، چاہے شمال والے ہیں، چاہے، اور مزے کی بات یہ ہے جو ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے۔ ابھی حالیہ دنوں میں روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو بہت سارے اسلامی ممالک نے کہا تھا کہ روس زیادتی کر رہا ہے، پاکستان کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ روس، یعنی مسلم دنیا نے بھی کہا تھا کہ نہیں، روس اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس یوکرین کے لیے جس کے لیے مسلمان کہہ رہے تھے کہ اسے، وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آج وہ یوکرین بھی کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، بازو اوپر کر کے کہتا ہے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی اسے یہ بھی نہیں یاد کہ یار یہ اسلامی ممالک کل تک میرے ساتھ تھے، مجھے ظلم سے بچانے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور آج میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ بندہ کہندا کسے دا منہ مار جاندا ہے، انہاں نوں کسے دا منہ بھی گل سمجھ آ رہی ہے نا۔ وہ سارے جناب علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ادھر 57 اسلامی ممالک ہیں جی۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنے ہیں؟ 57 اسلامی ممالک میں سے ایک ملک بھی کھل کر نہیں کہہ رہا میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں چوری چھپے کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے چوری چھپے انہیں مدد پہنچائی جا رہی ہو سکتا ہے ان کو امداد دی جا رہی ہو کسی بھی حوالے سے، ہو سکتا ہے، شک والی بات ہے، یقین اس میں بھی نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو سینہ تان کر کہے کہ میں، کیوں؟ سب کو ڈر ہے کہیں ہم نہ مارے جائیں، سب کو کیا ڈر ہے کہ کہیں ہم نہ مارے جائیں، اور سب کو ڈر ہے کہیں ہماری اکانومی نہ بیٹھ جائے، کہیں ہماری دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں ہماری جاگیریں نہ لوٹ جائیں۔ اور یہ تو پکی بات ہے، مرنا تو سب نے ہے، یہ تو پکی بات ہے، مرنا سب نے ہے۔ جو کہتا ہے میں نے مرنا ہے اس نے بھی مرنا ہے، جو اس کو نہیں مانتا کہ میں نے نہیں مرنا، مرنا اس نے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چوائس اللہ پاک نے ہمیں دی نہیں ہے کہ تم جینا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو، یہ ہمارے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار جس کے اندر میں نے جان ڈالی ہے اس کی جان میں نے نکالنی ہے۔ جان ڈالنے کا وقت اس نے بتایا ہے، جان ڈالنے کا وقت اس نے بتایا ہے، پر نکالنے کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الگ بات ہے کہ نشانیوں سے کسی کو پتہ چل جاتا ہے، مہینہ پہلے، کسی کو سال پہلے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا قرآن کی آیت آ گئی ہے، اسلام غالب آنے والا ہے، لوگ دین میں فوج در فوج شامل ہوں گے، پر ایک سرکار کا ایسا دیوانہ تھا جو یہ سن کر رونے لگ گیا۔ اس سے پوچھا گیا جناب اس کے اندر تو خوشخبری یہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی تمہارے پاس اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح،
ہیں جی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، دیکھو گے تم لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ، وہ اللہ کی تسبیح بھی کریں گے، بِحَمْدِ رَبِّهِ، اپنے رب کی حمد بھی کریں گے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے بخشش بھی طلب کریں گے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ ان کو بخش دے گا۔ یہ سن کر سارے خوش ہوئے کہ جناب اسلام غالب آنے والا ہے، اللہ سب کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ کی مدد، نصرت اور اس کی فتح ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ لیکن ایک دیوانہ تھا جو یہ سن کر رونے لگ گیا۔ اس سے پوچھا گیا جناب اس خوشخبری پہ تم خوش ہو؟ سارے خوش ہو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، اللہ کا نبی جب ایسا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے آخری اعلانات ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا نبی جب ایسے اعلانات کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کے آخری اعلانات میں سے ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال رسول اللہ ہم میں نہیں ہوں گے۔ یہ کسی کسی کو سمجھ آتی ہے۔ بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، کافر سارے دسترخوان پر جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں، نہ صرف کہہ رہے ہیں بلکہ بے شمار ساز و سامان جناب ان کی طرف روانہ، اور ادھر 57 ممالک کی ایک جناب بنی تھی تنظیم جس کا نام تھا OIC، پتہ نہیں وہ کدوں IC۔ ایک جناب ہمارے ایک جنرل صاحب ریٹائر ہوئے تھے جن کا ہم نے بڑا چرچا کیا تھا جی، اس کو جناب 40 ممالک کی فوج کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ 40 ممالک کی فوج کہاں ہے، نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جنرل کہاں ہے، نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ OIC، نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اتنے ایٹمی ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو اسی حدیث سے سمجھ آئے گا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیا ڈر ہے ہمیں؟ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلانا ناراض نہ ہو جائے، کہیں دھمکانا ناراض نہ ہو جائے، اللہ چاہے ناراض ہو جائے۔ اللہ بے شک ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، قرآن ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کا فرمان ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں صرف امریکہ کا مسئلہ ہے۔ ہم کسی مسلمان کو نہیں بچانے آئیں گے۔ اور پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، میں نے ایک فلسطینی صحافی تھے، وہ انٹرویو دے رہے تھے کسی کو، وہ کہتا ہے فلسطین کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا ہمیں چھوڑ جائے پر پاکستان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ کیا؟ پوری دنیا ہمیں چھوڑ جائے، ہمیں کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پر فلسطین کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا ایک سائیڈ پہ ہو جائے، پاکستان کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور پاکستان ایسا بیٹھا ہے، کوئی ایک بیان بھی نہیں آ رہا کہ مذمت کر دی جائے، اور ادھر انہوں نے پورے شہر کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ایسے بچوں کی لاشیں میں نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ بچے تو آپ کے بھی ہیں نا جی، بچے میرے بھی ہیں نا، اور 14 صدیاں پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سمجھایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ مسلمان کا کیا ہے؟ اور کدھر گیا بھائی؟ بھائی کا گھر لٹ رہا ہے اور بھائی جناب میچ کے چھکے چوکے اوپر تالیاں لگا رہے ہیں۔ بھائی کا گھر تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اس کی عزتیں نیلام ہو گئی ہیں، اس کے بچے اس کے سامنے مارے جا رہے ہیں، اور ہم جناب یہ پوچھ رہے ہیں آج کون جیتا ہیں جی؟ ہم آج یہی پوچھ رہے ہیں کہ آج کون جیتا جی؟ ورلڈ کپ میں پوائنٹ ٹیبل کیا ہے جی؟ کس کے سکور کتنے ہیں؟
کون سی ٹیمیں جناب فائنل میں جا رہی ہیں؟ چلی بھی گئیں تو کون سا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے، ہمارا اپنا ایک شوق تھا کہ ہم کھیلوں میں ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ کافر شروع سے چال چل رہا ہے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اس نے ہر حد تک کیا ہے جا رہا ہے، گراؤنڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، اس کی پلاننگ وہ پہلے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کیسے کیسے مارنا ہے، اس کو کیسے کیسے پھنسانا ہے۔ جی اللہ اکبر، یہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا تعلیم ہے ہماری؟ یہ جو ہم تعلیم حاصل، مجھے کل ہی ایک بندے کا فون آیا کہ ایک بندے کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جب چوتھی پیدا ہوئی اس نے ہسپتال سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کیا کیا اس نے؟ یہ دکھ والی بات ہے، لیکن اس سے دکھ آگے اور ہے، وہ سنیں۔ اس نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ اپنی بہن کو یہاں سے لے جاؤ، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یعنی ہاسپٹل سے تمہیں گھر بھی نہیں پہنچایا جائے گا، تم آؤ اور اسے۔ اگلی بات سنیے جس سے دل دکھا میرا۔ کوئی ان پڑھ ہوتا، کوئی جاہل ہوتا، کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا تو بات سمجھ۔ اب اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ قاری صاحب وہ 18ویں گریڈ کا افسر ہے۔ بندہ کوئی عام نہیں ہے، کون ہے؟ یہ تعلیم رہ گئی ہماری۔ ہماری تعلیم کا لیول آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے اسے کسی منصب پر پہنچا دیا ہے، اس منصب پر پہنچا ہے وہ۔ اس نے اللہ کے قانون کو بھی نہیں مانا، اللہ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اس کمینے نے نہیں دیکھا۔ ہیں جی؟ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے کہا جناب تو میرے قابل نہیں ہے، تو بیٹیاں ہی پیدا کری جا رہی ہے، اور پھر طلاق دے کے اس کے بھائی کو فون کیا یہاں سے لے جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ یہ تعلیم ہے۔ میں نام نہیں لے رہا اس بندے کا، لیکن ہے نا شرمندگی کی بات؟ کہاں ہے تعلیم؟ اس سے بڑی جہالت کہیں ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ تو 14 صدیاں پہلے تھی جب رسول کریم نہیں آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ تو وہ منظر ہے جو آج رسول کریم کا امتی کلمہ پڑھ کر رہا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الولد نعمت والبنت رحمت، فرمایا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگلی بات سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹا وہ ہوتا ہے جسے اللہ سے مانگا جائے، اور بیٹی اللہ اس کو دیتا ہے جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مانگنا نہیں پڑتا، مانگنا نہیں پڑتی۔ اللہ بیٹی کسے دیتا ہے؟ جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس پر اللہ اپنی رحمت کی برسات کرنا چاہتا ہے، اسے اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور اتنی جہالت جب ہمارے مسلمانوں کے اندر، اور عام بندہ نہیں 18ویں گریڈ کا افسر ہو کر یہ کام کرے، تو بتائیں آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ وہ مجھے کہتا ہے پڑھا لکھا بندہ ہے، کہ یہ پڑھا ہے اس نے یہی پڑھا ہے، پھر اس کو کیا پتہ رسول کریم اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے؟ اس کمینے کو کیا پتہ کہ بیٹی چیز کیا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جسے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے اچھی تربیت کی، اچھی جگہ ان کا نکاح جس دن کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے جنت تو لے لی ہوتی ہے، پر میرا ساتھ بھی لے لیتا ہے۔ اسے کیا پتہ؟ مقدر جس کا مارا جائے اس کو کیا پتہ؟ یہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہی ہے؟
کون سے کالج اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں آپ جو آپ کو تعلیم دے رہی ہے؟ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ سارے آپ کے ایمان لوٹنے کے اڈے ہیں. کہیں سے آپ خود لوٹ رہے ہیں، کہیں سے لوٹا جا رہا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس زمانے میں ہمیں کھیلوں کے پیچھے لگا کر انہوں نے پیچھے جو کباڑہ کر دیا ہے امت مسلمہ کا. ممکن ہے شاید ہم بچ جائیں کچھ سال کے لیے، یہ ممکن ہے کہ ہم شاید کچھ سال کے لیے سروائیو کر جائیں، لیکن جو ہماری حرکتیں ہیں اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگنی. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا انما المؤمنون المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ اگلی بات سنیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ تو وہ اپنے بھائی کا خون بہا سکتا ہے، نہ اپنے بھائی کا مال زبردستی یا چوری لے سکتا ہے، نہ اپنے بھائی کی عزت کا دشمن بن سکتا ہے. یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے جو رسول اللہ نے فرمائی. اگلی بات میں سناؤں آپ کو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم جسد واحد، مسلمان ایک جسم ہے. مسلمان کیا ہے؟ ایک. مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا کے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے ایک جسم ہیں. فَإِذَا اشْتَكَىٰ وَاحِدٌ اللہ اکبر فَأَوْجَعَ كُلُّهُ، فرمایا جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے. اور مجھے حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہے، حکومت سے، کیونکہ وہ تو جہالت کے گڑھے میں گر چکی ہوئی ہے. پہلے میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے جب بھی کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے نا تو مسلمانوں میں احساس تھا. حکومتوں میں تو شروع سے نہیں ہوتا نا، اس لیے حکومت میں بندہ ہی وہ بٹھاتے ہیں جو احساس سے کیا ہو، خالی ہو. بلکہ مجھے ایک بندے نے بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے بندے بنتے ہیں، افسر بنتے ہیں، سی ایس آئی کا کیا ہوتا ہے، سی ایس ایس جو کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے احساس ختم کر کے بیٹھنا ہے کرسی پہ. احساس ختم کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. تمہارے پاس کوئی کیس آ جائے، سینہ تان کے بیٹھنا ہے، گردن اونچی ہوئے، گل سننی نہیں. وہ ادھر بیٹھے ہے تو اسی ادھر منہ کر لینا، وہ ادھر بیٹھے تو اسی ادھر منہ کرنا. اس طرح کی ٹریننگ دے کر انہیں منصب پر لایا جاتا ہے. ہمیں ان سے گلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ ان کو تو لایا ہی خصی کر کے جاتا ہے نا. میں اپنی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. قربانی کے لیے ایک بکرا لاتے ہیں نا جی ہم، وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کسی نو نقصان نہیں دے سکتا. خصی کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، کسی کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا. تو جو اس منصب پر لایا جاتا ہے اسے تو پہلے خصی کیا جاتا ہے پھر منصب عطا کیا جاتا ہے. ان سے تو ہمیں گلہ کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا تھا اپنی زندگی میں عام مسلمانوں میں ان کا احساس ہوتا تھا، اور اس بار وہ احساس نظر نہیں آیا. اس بار وہ اونچی بولو، نہیں آیا. مجھے نہیں آیا، کم از کم آپ کو کہیں آیا ہے تو بتا دیں. اس بار مجھے وہ احساس بھی نظر نہیں آیا. بھئی ایک ہوتا ہے کچھ کر سکنا، ایک ہوتا ہے کچھ نہ کر سکنا. ایک ان دونوں کے درمیان میں چیز ہے جس کا نام ہے احساس. کیا نام ہے؟ احساس. جس کے اندر احساس ہوگا ظاہری بات ہے وہی کچھ کر پائے گا نا. اور جب احساس ہی مر جائے، اب بے حس بندے کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ کیا کرے؟ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ احساس ختم ہو گیا ہے. حکومتوں سے ہمیں گلہ کوئی نہیں ہے، نہ حکومت ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتی ہے. آپ لوگ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے منبر پر بیٹھے ہیں، فرمان تو سنا سکتے ہیں نا جی آپ کو. تو احساس کہاں ہے؟
وہ احساس تو اتنا ختم ہو گیا کہ ایک دکان پہ 7 دکانیں، ایک فوت ہو گیا تو دوسرا دکان بھی بند کر کے اس کے جنازے تک بھی نہیں جاتا، دوسرا دکان بند کر کے اس کے جنازے تک، اس سے پوچھو نا جناب دکان والے کو، دوسرے کو جس نے کھولی ہوئی ہے ابھی تک، آپ جنازے پہ نہیں گئے؟ مجھے آج منڈے نہیں آئے، آج اونچی بولو، ہاں آج منڈے نہیں آئے۔ میں کوئی گل نہیں، دکان سے ہو سکتا ہے تجھے 4,000 5,000 یا 50,000 لاکھ بھی تو آج کما لے، مگر یہ اس ثواب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کیا ہے جی؟ فرض، بات سمجھے؟ اور کون سا فرض ہے؟ وہ الگ بات ہے، کفایہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آپ فرض ہے، نماز جنازہ میں شرکت کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم نے فرض چھوڑا، بہانہ یہ بنایا منڈے نہیں آئے، مان لئی تہاڈی گل جی، منڈے کوئی نہیں آئے، پر منڈے نہ آن اور دکان تہاڈا کھلی رکھنا 1 گھنٹے واسطے، جنازے تے کتنا کو ٹائم لگتا ہے جی؟ 10-15 منٹ، چلو آدھا گھنٹہ آنے جانے میں لگا لو، گھنٹہ لگا لو پورا، 1 گھنٹے میں آپ کتنا کما لیں گے؟ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بندے کا جنازہ پڑھا اللہ اسے 1 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ 1 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اسے جنازے کے بعد قبر تک پہنچایا اللہ اسے 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا القرات، قرات کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرات مثل احد، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 1 پہاڑ کیا ہے؟ برابر ہے احد پہاڑ کے۔ ہن جڑا احد پہاڑ چھڈ کے منڈے نہ آن دا بہانہ کر کے بیٹھے ہے، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیسک وجہ کیا ہے کہ اندر احساس ختم ہو گئی ہے، اس کی حص مر چکی ہے، ورنہ مرنا تو اس نے بھی ہے۔ آج یہ دے منڈے نہیں ہے، کل وہ دے نہیں آن گے بھئی، آج اس کے نہیں ہے نا لڑکے دکان پہ، کل اس کے نہیں آئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جدہ جدہ مرے گا وہی دفنائے گا، نہیں تو نہیں دفنائے گا جی۔ اور یہ حال ہو چکا ہے۔ میں نے ایسے جنازے آنکھوں سے دیکھے ہیں، لوگ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار جنازہ پڑھ لو، بندے کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لاہور کی بات کر رہا ہوں قبلہ، گلی میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے یار نماز جنازہ ہے، بندے کوئی نہیں، آ جائیں مہربانی کریں، اور جنہوں کیا جا رہے ہوں وہ بھی کہندا یار میں کتے کام چلے ہاں، میں کتے کوئی گل نہیں کرو کام، مر کے تے اتھے ہی جانا نا تسی۔ وہ ایک بندہ سی نا جناب، پہلے زمانے تے ساڈے بزرگ سن، وہ پگڑیاں بھی بندے سن، اتنے ایک چادر بھی رکھتے سن، تے وہ بازار چ آ رہا سی، نالوں ایک چور لنگیا جناب، تے انہیں وہ چادر کھو لی، تے وہ چیخ ماری انہیں چور چور چور، تے سارا بازار جناب چور پیچھے نسیا۔ وہ بندہ اتوں ٹریا جناب، آ کے قبرستان بہ گیا، کتنے؟ اللہ اکبر۔ وہ سارا بازار کم چھڑ کر کے، دکانیں چھوڑ کے، گاہک چھوڑ کے، اس کی بھلائی کے لیے کس کے پیچھے گئے؟ چور کے پیچھے، تاکہ اس بندے کا نقصان نہ ہو، اسے نقصان سے بچایا جا سکے، ہمارا بازار بدنام نہ ہو، اپنے بازار کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔ اور سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جس کے لیے بندہ کرے نہ کچھ اور وہی ساتھ چھوڑ جائے۔ یہ بات بندے کو مار دیتی ہے۔ ایک بندے نے دوسرے بندے کے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے گھر بار پیچھے رکھ کر اس کو کیا کیا ہے؟ آگے کرنے کی جستجو کرتا رہا۔
کبھی وقت آتا ہے تو جب وہی ساتھ نہیں ہوتا، یہ مرنے سے پہلے موت ہوتی ہے انسان کی، یہ مرنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ وہ اسی دن ہی مر جاتا ہے جس دن اس کو پتہ چلتا ہے میں نے جس کے لیے سب کچھ کیا تھا آج وہی میرے ساتھ نہیں ہے، آج اس مشکل وقت میں وہی میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس دن بندہ مر جاتا ہے عملی طور پر، بس اس کی سانس باقی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی بڑا دکھ لگیا، یار یہ چنگا بندہ ہے، چادر تیری کھوئی اس نے، اسی تیری مدد واسطے اگے آئے ہیں، آپ تو جناب آرام نال جا کے بہ گئے ہیں۔ آگے وہ بندہ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا تم میں سے کوئی سمجھدار بندہ ہے تو میرے سے بات کرو، عقل مند بندہ ہے تو۔ ایک آگے بڑھا، جی، فرمایا بات یہ ہے کہ چور نے میری چادر چھینی، اس نے کہا بالکل چھینی۔ آپ اس کے پیچھے بھاگے؟ جی بالکل بھاگے۔ پھر کیا ہوا؟ چور پکڑا گیا؟ نہیں، بھاگ گیا۔ تو انہوں نے کہا بابا تو ساڈے نال کیوں نہیں نسیا؟ دکھ سانو اس گل دا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھاگا؟ اس کو پکڑنے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو قبرستان میں آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ اس نے کہا مجھے میرے رب کا فیصلہ پتہ ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، آنا تو یہیں پہ ہے، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، آنا تو اس نے یہیں پر ہے، جب آ جائے گا تو حساب کتاب کر لیں گے۔ تم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے کہ ظاہراً وہ کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے، اور میں نے اس کے باطن پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جتنا مرضی بھاگے آنا ادھر ہی ہے اس کو، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ باقی اس کے ٹھکانوں کا مجھے نہیں پتا، وہ کہاں رات گزارتا ہے، کہاں کھانا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، مگر اس کے اس ٹھکانے کا پتہ ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے میں یہیں بیٹھا ہوں، کبھی تو آئے گا، کبھی تو احباب ذی وقار یہ بات صرف اس چور کے لیے یا اس بابے کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ جانا ہم سب نے وہیں پہ ہے، چاہے آج چلے جائیں، چاہے، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میں نے بتایا نا، اس نے جان ڈالنے کا وقت بتایا ہے، نکالنے کا وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سبحان اللہ کہ میں سناؤں آپ کو۔ فرمایا جب میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو جب پہلے اس کا قطرہ جاتا ہے نا، کیا اس کو بولا ہے قرآن پاک نے؟ نطفہ۔ کیا بولا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے نا جی، یہ 40 دن نطفہ ہی رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ثم علقہ، پھر یہ بن جاتا ہے خون۔ کیا بنتا ہے؟ ثم مضغہ، پھر 40 دن کے 40 دن نطفہ، 40 دن خون، ثم علقہ، پھر یہ خون گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ کتنے دن رہتا ہے؟ 40 دن۔ ثم مضغۃ، پھر اس کے اندر ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 40 40 اور کتنے ہوئے؟ آپ دیکھتے رہیے، حساب کرتے رہیے۔ فرمایا جس دن اس کے اندر ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کے آگے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اگلے 40 دن کیا ڈالی جاتی ہے؟ تو اس نے ہر انسان کے اندر روح ڈالنے کا وقت رکھا ہے، اور بتایا ہے سبھی کو کہ ہم روح کب ڈالتے ہیں، ہم روح کب ڈالتے ہیں۔ بلکہ یہ بات میں یہیں پہ ختم کر دوں تو بھی میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں آگے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح ڈالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، روح ڈالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ یہ جو پہلے والا پروسیجر تھا یہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا تھا، اللہ کے لفظ کن سے ہو رہا تھا، پر جب اس کے اندر جان ڈالنے کی باری آئی نا، اللہ نے فرمایا اب کون سے نہیں کرنا، جاؤ فرشتے اور ڈال کے آؤ، جاؤ ڈال کے آؤ۔ تو جو ڈالنا جانتا ہے وہی نکالنا جانتا ہے۔ تو واپس جب نکالنا آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کون سے نکال، نہیں، فرماتا ہے فرشتے جس طرح ڈال کے آئے تھے ویسے نکال کے بھی لاؤ۔ کب نکالنی ہے یہ اس نے اپنے علم میں رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا۔
یہ کسی کو نہیں بتایا اس نے کہ میں نے نکالنی کب ہے. بندے یہاں 100 سال کا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں جناب ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے. سارا دن میٹنگ ہو رہی تھی، آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے. بندہ گھر نہیں پہنچتا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک خبر تھی میاں والی سے. ایک گلوکار تھا جو شادی سے گا کر واپس گھر آ رہے تھے، 7 بندے. سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں. اس کی ڈائری کھولو گے تو آگے آپ کو پروگرام ملیں گے، جی 15 کو یہ ہوگا، 20 کو یہ ہوگا، 21 کو یہ کروں گا، وہاں جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. کہاں جانا ہے یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا تو نے اس نہر میں آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ اس نہر میں آنا ہے، اور یہاں میرا فرشتہ آئے گا جو تیری روح قبض کر کے چلا جائے گا. تو سوچتا رہے جو سوچنا ہے، تو سوچتا رہے جو بھی سوچنا ہے. ایک تیری تدبیر ہے، ایک میری تدبیر ہے، ایک تیرا فیصلہ ہے، ایک ہوگا وہی جو میرا فیصلہ ہے. ہوگا وہی جو میرا فیصلہ ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں وہ کروں جو تیرا فیصلہ ہے تو پھر اپنی زندگی ایسے گزار جو میرا فیصلہ ہے. پھر اپنی زندگی ایسے گزار جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کام کرتے تھے، دکاندار تھے. ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. وہ صبح صبح دکان لگا رہے ہوتے ہیں نا دکاندار، تو ہر شیشے کے اوپر کپڑا مارنا، صفائی کرنا. وہ جھاڑ پھونک میں لگے ہوئے تھے تو فقیر کھڑا رہا، بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انہیں ایک دفعہ دیکھے، انہیں واپس اپنے کام میں جٹ گیا کہ شاید چلا جاوے. تھوڑی دیر گزری، فقیر پھر کہندا بابا جی کچھ. ہاں یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا شیخ فرید الدین عطار. یہ عطر بیچتا تھا، دکاندار تھا، ایک دنیا دار تھا. تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر دیکھا، دیا کچھ نہیں. فقیر کھڑا رہا، فقیر کھڑا رہا. اس کے بعد جناب وہ فقیر نے پھر کیا، بابا جی کچھ فقیر ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو کہہ بھی دو نا اللہ بھلا کرے، پھر بھی کھڑے رہندے. ہمارے ہاں بھی ایسے فقیر ہیں، کہہ دو نا یہ اللہ بھلا کرے، جانتے پھر بھی نہیں، اتنے ہی کھڑے رہن گے. وہ فقیر نے جب 3-4 دفعہ کیا نا بابا جی نو، تے بابا کام پیا کردا سی اپنا. انہوں نے کہ یار تو بڑا ٹھیٹ بندہ ہے، پتہ نہیں مرے گا کیویں، پتہ نہیں مرے گا کیویں. اللہ اکبر. انہوں نے کہ میری چھڑ تو دس تو کیویں مرے گا. اگے فقیر جڑا سی نا، اج دا فقیر تے ہے کوئی نہیں سی جڑا پیشہ ور ہوندا ہے. وہ تے جناب لباس خضر میں ہزاروں رازن پھرتے ہیں آج کل کے زمانے میں. لباس خضر والا ہے، اندر سے ڈاکو ہیں. اندر سے کیا ہے؟ ڈاکو ہیں. وہ ہمارے استاد صاحب قبلہ، ہم جب پڑھتے تھے نا وہ ہمیں سمجھاتے تھے کسی تنظیم کا حصہ نہیں بننا، کسی تنظیم کا حصہ نہیں بننا، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بننا، کسی جناب گروہ کا حصہ نہیں بننا، کسی لشکر کا حصہ نہیں بننا، کسی محفل پہ نہیں جانا، کسی کی بھی محفل ہو نہیں جانا. اس وقت ہمیں برا لگتا تھا، یار سارے لوگ جا رہے ہیں ہمیں کیوں پابندی ہے. آج پتہ لگتا ہے ہاں جی وہ صحیح کہتے تھے. آج پتہ لگتا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے. عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، جو تنظیم کا حصہ بنتا ہے. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا جناب موتی چاہیے دینے، انہیں کہ کی کرنے، کہندے میں دنیا دا فائدہ کرنا، میں موتی لباں گا، دنیا ملے گی، دنیا دا میرا کی ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. تے موتی کتنے لبن گے؟ فرمایا لبن گے تے پھر سمندر دی تہہ وچ. پر تو کیا میں دنیا دا فائدہ چاہیے، تیرا فائدہ ہے کہ کنارے تیرے اندر نہ جائیں. نہیں سمجھ آئی تو موتی چاہیے تجھے، تو کہہ رہا ہے مجھے دنیا کا فائدہ کرنا ہے. موتی تجھے ملیں گے سمندر کی تہہ میں، لیکن تیرا فائدہ کیا ہے؟ باہر ہی رہے، اندر چلا گیا تو ڈوب جائیں گا. موتی لبدے لبدے کتھے سا نہ دے بمی. اللہ اکبر. تو بابا کہندا جناب تسی مرو گے کیویں؟ اگو فرید الدین کہندا یار تم میری چھڑ، تو دس تو کیویں مریں گا. بابے کو ایک پیالہ سی رکھیا تھلے، کہندا میں تے انج مرنا ہے. ختم. پیالہ سیر تھلے رکھیا، لیٹیا، ختم.
کہانی مک گئی۔ فرید الدین اطار کہندے نے جدوں میں منظر ویکھیا نا کہ بابا اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، مرتا بھی اپنی مرضی سے ہے جی، مرتا بھی اپنی مرضی سے مر رہا ہے۔ یہ منظر میں نے کہتے ہیں پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا کہ کوئی اپنی مرضی سے کیسے مر سکتا ہے۔ اس بات نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ فرید الدین جو عطر بیچتا تھا دکان چھوڑی، علماء کی صحبت اختیار کی، پوچھا جناب بندہ اپنی مرضی سے کیسے مرتا ہے؟ علماء نے دسیا جناب تسی اللہ دی مان لو، اللہ تہاڈی مان لے گا۔ تسی اللہ دی مان لو، اللہ تہاڈی مان لے گا۔ تسی وہی کرنا ہے جو تانوں تہاڈا اللہ کہہ رہا ہے جی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرا فیصلہ تو یہ ہے، تو بتا تو اس پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ کہے میں ہاں راضی تے ٹھیک ہے جی، کہے نہیں راضی تے پھر اللہ اپنی تقدیر بدل دیندا۔ انہیں کہا جی سمپل طریقہ ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی یہ دی گل نہیں ہے، بس انہی کو گل ہے جو اللہ کہہ رہے ہے تسی مان لو، اگے تسی جو کہو گے تو اللہ تہاڈی مان لوے گا۔ وہ مجبور تو ہے نہیں، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ تو احباب ذی وقار کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دنیا، یہ مال، یہ سٹیٹس، یہ اولاد، یہ زندگی یہیں ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر بغیر احساس کے ختم ہو گئی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کم از کم ہم کر کچھ نہیں سکتے تو کسی کا احساس تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس احساس کے پیش نظر آج نماز جمعہ کے بعد فلسطین کے حق میں تحریک لبیک کی ایک ریلی ہے بہت عظیم الشان۔ یہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور حکمران جو سوئے پڑے ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ جگانا ہے۔ جنہ دے منڈے نہیں آئے انہوں نے چھٹی ہے، جنہ دے منڈے انہوں تے جنہ دے آئے نے انہوں گزارش ہے کہ جناب ہو سکے تے اپنے انہوں مظلوم بھائیاں واسطے ذرا باہر نکلنا ہے آج تے دسنا ہے انشاءاللہ کافرانوں کہ وہ کلے نہیں، اسی بھی انہوں دے نال کھڑے ہاں۔ تسی اللہ اعلان کہہ سکتے ہو نا اسی نال ہاں اسرائیل دے، تے اسی بھی کہہ سکتے ہیں اسی نال ہاں فلسطین دے۔ کو گل سمجھ آئیے؟ ہاں جنہ دے منڈے نہیں ہے انہوں چھٹی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔